السلام علیکم، ویلکم ٹو ورڈ اردو 9 کے حصہ نثر کے فرسٹ خلاصے پر مشتمل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ حصہ نثر کا پہلا سبق اخلاق حسنہ ہے۔ اس کے رائٹر سید سلیمان ندوی ہیں اور یہ سبق ان کی کتاب رحمت عالم سے لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی یہ کتاب انہوں نے طلبہ کے لیے ہی تحریر کی تھی۔ موجودہ ویڈیو میں اس سبق کے خلاصے کو بہت جامع اور آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی اور فیاض تھے، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک بار فضہ کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا۔ آپ نے جب تک سارا غلہ تقسیم نہ کر لیا گھر تشریف نہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، مسلم غیر مسلم سب ہی آپ کے ہاں مہمان ہوتے۔ آپ سب کی خاطر کرتے۔ کئی بار ایسا ہوتا گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ مہمان کو کھلا کر پورا گھر خود فاقہ کرتا۔ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے، غریبوں، کمزوروں اور بے کسوں کا سہارا بنتے، ان کی مدد فرماتے، ہمسایوں کے حقوق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک بار صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ جو بھی نیا پھل آتا سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اسے دیتے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آپ نے ان کے حقوق مقرر فرما کر انہیں معاشرے کا باعزت طبقہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، امیر غریب میں کبھی فرق نہ فرماتے۔ ایک بار قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ میدان احد میں جب ہر طرف سے آپ پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، مگر آپ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے۔ مایوسی اور نا امیدی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امید و یقین کا اظہار کرتے۔ آخر وہ دن آیا جب آپ اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال کا ایک واقعہ کہ جب آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلف پسند نہ تھا۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ ایک بار ایک بڑھیا نے جنت میں جانے کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی۔ وہ غم زدہ ہوئی تو آپ نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔